عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے گھر پر ہی ناخن کاٹ لے، اسی طریقے سے بدن پر جو اضافی بال ہے جن کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے ان کو صاف کر لے، اور نہا دھل کر صاف ستھرے ہو کر اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کرے۔ پھر گھر ہی پر یا ایئرپورٹ پر جا کر جہاں بھی ممکن ہو احرام کی چادریں لپیٹ لے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ ابھی سے نیت نہ کرے، اور بہتر یہ ہے کہ جب میقات کے قریب پہنچ جائے، وہاں بتا دیا جاتا ہے، معلم بتا دیتے ہیں یا ٹور والے بتا دیتے ہیں کہ اب میقات آنے والی ہے، اپنے اپنے احرام کی نیت کر لیں، تو پھر وہاں پہنچ کر احرام کی نیت کریں۔ یاد رکھیں کہ احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں وہ اصل میں احرام نہیں ہوتا، وہ صرف 2 چادر ہوتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ احرام کی ہی چادر ہو، آپ کوئی بھی چادر پہن سکتے ہیں جو سلی ہوئی نہ ہو۔ لہذا احرام میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک نیت کرنا، دوسرے تلبیہ پڑھنا۔ نیت یوں کریں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبل منی۔ اے اللہ، میں اگر اس طریقے سے عربی نہ آتی ہو تو دل سے صرف ارادہ کر لیں اور یہ کہنے، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، لہٰذا آپ ہمارے لیے ان سب چیزوں کو آسان کر دے، وتقبل منی، اور میری طرف سے اسے قبول کر لے۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھے، تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد ممکن ہو تو درود شریف پڑھے، یاد ہو تو درود شریف پڑھے، اور یہ ایک دعا پڑھے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں مجھ سے، اور جنت سے بھی اور جنت بھی میں مانگتا ہوں، یعنی جنت کا بھی سوال کرتا ہوں اور آپ کی خوشی کا بھی۔ اسی طریقے سے میں آپ کے غضب سے، آپ کے غصے سے پناہ بھی چاہتا ہوں، اور جہنم سے بھی ڈرتا ہوں، اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بیت اللہ آنے تک، یعنی مسجد حرام تک مسلسل تلبیہ کا ورد کرتے رہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے رہیں۔ اس کے بعد جب مسجد حرام پہنچیں تو مسجد حرام میں جب داخل ہوں، یعنی مسجد حرام کا مطلب کعبے والی وہ پوری عمارتیں، تو جب وہاں داخل ہوں تو چونکہ وہ مسجد ہے، اس وجہ سے مسجد کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو وہاں پر اپنا دایاں پاؤں پہلے داخل کریں اور بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ یوں کریں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اس طریقے سے یوں مسجد حرام میں داخل ہوں۔ پھر جب اندر جائیں اور کعبے پر نظر پڑے تو جو جی میں آئے دعا کریں، اور وہاں پر ایک دعا یہ بھی کریں جو لکھی ہوئی ہے، اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تکریما و تشریفا۔ اے اللہ، اس گھر کے، یہ ایک تھوڑا لمبی دعا ہے کہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس گھر کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو اور بڑھا دیجئے، اور اسی طریقے سے جو لوگ حج یا عمرہ کرنے آئے ہیں، اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی تعظیم کو، ان کی بھی مقام کو اے اللہ بڑھا دیجئے۔ اس طریقے سے یہ پوری دعا پڑھیں، یا اس کا مطلب آپ کہہ لیں یا اس کی نیت کر لیں۔ اللہ دل کے حال کو بھی جانتا ہے، انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ جب مطاف میں داخل ہوں، مطاف کہتے ہیں مسجد حرام کی عمارتیں اور بیچ میں جو خانہ کعبہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو اسپیس ہوتا ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے، جب وہاں پر پہنچ جائیں تو استباع کریں۔ مردوں کے لیے ہے استباع۔ استباع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا دایاں مونڈھا، یعنی اپنا پورا ہاتھ اپنے احرام سے باہر نکال لیں، احرام کی جو چادریں ہیں ان سے باہر نکال لیں، اور پہلے چونکہ یوں ایسے ڈال رکھا تھا تو اب ایسے ہٹا کر جب اس والے مونڈے کو نکال لیں گے تو چادر یوں نیچے سے یوں آ کر یوں آئے گی ایسے، تو اس طریقے سے کر لیں، اس کو استباع کہتے ہیں۔ اور اگر فرض نماز کی جماعت کا وقت نہ ہوا ہو تو سب سے پہلا کام کہ طواف کر لیں۔ فرض نماز کی جماعت کا وقت ہو گیا ہو تو پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں، پھر طواف شروع کریں۔ طواف شروع کیسے کرنا ہے، اس بات کا دھیان رکھیں۔
طواف شروع کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے. حجر اسود کے پاس پہنچیں یا حجر اسود کے ڈائریکشن میں بالکل اس کی سیدھ میں آ جائیں اور ایک لمحے کے لیے رکنا ضروری ہے. اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ اگر رکیں گے نہیں تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ یہاں سے اب ہم طواف شروع کر رہے ہیں کہ وہاں نیت کا ہونا ضروری ہے. وہاں ایک لمحے کے لیے ضرور رکیں اور بہتر یہ ہے کہ اگر حجر اسود تک پہنچ سکتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود پر رکھیں اور اس کے درمیان میں اپنا چہرہ رکھیں, اپنا منہ لا کر حجر اسود کو اس طریقے سے بوسا دیں کہ آواز نہ ہو. اور اگر یہ ممکن نہ ہو, بھیڑ کی وجہ سے, رش کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو, تو صرف ہاتھ لگا لیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور ہی سے ہاتھ سے اس طریقے سے اشارہ کریں گویا آپ حجر اسود پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. اس کے بعد دائیں ہاتھ کو چوم لیں. پھر کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اتنا کہہ کے اپنے ہاتھ کو نیچے گرا دیں. لیکن آج کل چونکہ حجر اسود پر اور خانہ کعبہ کی چاروں طرف چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے کہ محرم یعنی جس نے احرام باندھ رکھا ہے وہ اپنے بدن پر یا اپنے کپڑے پر خوشبو لگائے. تو اگر حجر اسود کو چھوئیں گے یا خانہ کعبہ کو چھوئیں گے تو پھر خوشبو لگ جانے کا اندیشہ ہے, تو اس وجہ سے دم بھی واجب ہو سکتا ہے. اور دم واجب ہونا ایک الگ بات ہے, چونکہ اللہ نے اس چیز کو منع کیا ہے تو حرام ہے ہمارے لیے, وہ جائز نہیں ہے. ہم تو اللہ کو خوش کرنے گئے ہیں, نہ کہ اللہ کو ناراض کرنے گئے ہیں. اس وجہ سے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ وہ سارا کام تھوڑا اسپیس سے کریں, چونکہ وہاں پر خوشبو لگی ہوئی ہے. پھر مرد حضرات طواف کے 7 چکر میں پہلے کے 3 چکر میں رمل کریں, یعنی سینہ ہلاتے ہوئے, اپنا موڈا ہلاتے ہوئے تھوڑا ٹائٹ ہو کر اور رفتار بڑھا کر چلیں. یہ بھی اس وقت ہے, یہ ایسا کرنا سنت ہے, اور یہ بھی اس وقت ہے جب کہ سامنے والے کو یا جو ہمارے ساتھ میں لوگ چل رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. اگر تکلیف دینے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ کام نہ کریں, کیونکہ کسی کو تکلیف نہ دینا یہ واجب ہے ہمارے اوپر. اور یہ کام یعنی رمل کرنا, یہ رمل سنت ہے. اور طواف کے دوران لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ جس کو چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں, اس کا ورد کرتے رہیں. اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف نظر نہیں اٹھانی ہے, بلکہ بیچ میں صرف نیچے کی طرف دیکھنا ہے, اپنے پاؤں کی طرف یا اس سے آگے نگاہ کرتے ہوئے پورا طواف کرنا ہے. اور جب پورا آپ کا راؤنڈ پورا ہو جائے اور حجر اسود آنے والا رہے, اس سے پہلے والا جو کونا ہے اسے کہتے ہیں رکن یمانی. جب رکن یمانی پر پہنچے تو اگر ممکن ہو تو وہاں ہاتھ لگا لیں. اور کون سا؟ دائنا ہاتھ لگانا ہے, یہ میں نے غلطی سے کہہ دیا, یہ دائنا ہاتھ لگانا ہے. اگر رکن یمانی کو داہنے ہاتھ سے چھو سکتے ہیں تو چھو لیں. بہت سے لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ حجر اسود کی طرح دور سے رکن یمانی کا بھی استلام کرتے ہیں, تو دور سے اس کا نہیں کرنا ہے. اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھتے رہیں. اور پھر حجر اسود کے پاس آئیں, پھر وہی سارا کام کریں جو پہلے چکر میں کیے تھے. اس طریقے سے 7 چکر لگائیں, اور 7 چکر کے بعد پھر 8ویں بار حجر اسود کے پاس آئیں, اسے استلام کریں. پھر وہاں سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر آئیں, اور مقام ابراہیم کے پیچھے, مقام ابراہیم سامنے ہو, اس کے سامنے کعبہ ہے, تو مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں پر بھی جگہ ہو وہاں آ کر نماز پڑھ لیں, 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں. پھر آب زمزم خوب سیر ہو کر پیئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے, کہ آب زمزم ایسا پانی ہے, ایسی چیز ہے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب تاثیر رکھی ہے کہ انسان جس چیز کے لیے یعنی جس غرض کے لیے اس کو پیے, اللہ اس میں شفا عطا فرماتا ہے. پھر حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں جو جگہ ہے اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیمار شخص
ایسا نہیں جو ملتزم پر آ کر دعا کرے اور اللہ اسے تندرست نہ کر دے. اور بھی بہت ساری اس میں حدیثیں ہیں. یعنی یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ وہاں چمٹ کر رونا چاہیے. یہ جو اپنے طواف کے 7 چکر ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد یاد رکھیے گا لاسٹ میں یہاں پر آ کر روئیں. اگر احرام کی حالت میں ہیں تو قریب نہ جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو خوشبو لگ جائے. دور سے ہی کچھ دور جا کر وہاں روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ سے دعائیں کریں. اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر صفا مروہ کا رخ کریں. صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں. تو جب صفا پر پہنچیں تو صفا پر چڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ. صفا پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں, پھر کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں. پھر جو دل میں آپ کے دعائیں ہو وہ ساری دعائیں مانگیں. پھر صفا سے مروہ کی طرف آئیں. تو مرد حضرات کو چاہیے کہ صفا اور مروہ کے درمیان کی جو جگہ ہے جہاں پر ہری لائٹ لگی ہوئی ہے اس میں اپنی رفتار کو تھوڑا بڑھا لیں, اور عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بھی یہی دعا پڑھنی ہے جو صفا پر چڑھتے ہوئے پڑھی. پھر وہاں پر بھی وہی کام کرنا ہے جو صفا پر کیا, یعنی دعا پڑھنا ہے اور اپنی دعا کرنی بھی ہے. پھر اس طریقے سے صفا, سب سے پہلے صفا پر چڑھے 1 چکر, صفا سے مروہ پر گئے 2 چکر, اور پھر مروہ سے پھر صفا پر آئے 3 چکر. اس طریقے سے 7 چکر پورے کرنے. صحیح کرنے کے بعد آپ کو احرام کھولنے کے لیے اپنا بال مڈانا ہے. کٹا بھی سکتے ہیں لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ بال مڈایا جائے, یعنی جس کو کہتے ہیں بال چھلوا لیا جائے, سر چھلوا لیا جائے تاکہ سارے بال اتر جائیں. ایسا کرنے کے بعد آپ احرام کی تمام قیود سے, یعنی جتنی حدود آپ کے اوپر تھیں, جتنی قید تھی, جتنی بندش تھی کہ آپ فلاں کام نہیں کر سکتے, فلاں کام نہیں کر سکتے, ان تمام چیزوں سے آپ آزاد ہو گئے. اب آپ نے چادر اتاری ہو یا نہ اتاری ہو, احرام سے آپ آزاد ہو گئے.